بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناسخ الحدیث و منسوخہ، حدیث ناسخ اور منسوخ حدیث۔ نسخ کی تعریف کیا ہے؟ تعریف النسخ لغتاً لہ معنیانی، لغوی اعتبار سے نسخ کے دو معنی آتے ہیں۔ الازالۃ یعنی زائل ہونا، ومنہ نسخت الشمس الظل، اسی سے یہ ہے اسی لغوی معنی سے کہ نسخت الشمس الظل کہ سورج نے سائے کو زائل کر دیا، ای ازالتہ یعنی سورج نے زائل کر دیا۔ والنقل اور دوسرے معنی ہے نقل کرنا، ومنہ اسی سے ہے نسخت الکتاب کہ اذا نقلت ما فیہ، نسخت الکتاب کہ میں نے کتاب نقل کی۔ یہ اس وقت کہا جائے گا جب آپ اذا نقلت ما فیہ، جب آپ جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو نقل کریں، یہ اس وقت کہا جاتا ہے۔ فَكَأَنَّ النَّاسِخَ قَدْ أَزَالَ الْمَنْسُوخَ أَوْ نَقَلَهُ إِلَىٰ حُكْمٍ آخَرَ، ان دونوں لغوی معنی کے اعتبار سے گویا کہ ناسخ نے منسوخ کو زائل کر دیا یا ناسخ نے منسوخ کو دوسرے حکم کی طرف منتقل کر دیا۔ ٹھیک ہے کہ یا تو دونوں معنی کے اعتبار سے یا تو ناسخ نے منسوخ کو زائل کر دیا، ناسخ آیا تو منسوخ زائل ہو گیا، یا ناسخ نے منسوخ کو دوسرے حکم کی طرف منتقل کر دیا۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں رفع الشارع حکما منہ متقدما بحکم منہ متأخر۔ فرماتے کہ شارع کا اصطلاحی تعریف ہے کہ شارع کا اپنی طرف سے پہلے والا حکم اٹھا دینا بعد والے حکم کے ذریعے سے، شارع کا اپنی طرف سے کسی پہلے حکم کو اٹھا دینا بعد والے حکم کے ذریعے سے، یعنی بعد والا حکم ایک حکم جو آیا اس حکم سے پہلے والے حکم کو اٹھا دینا، یہ اصطلاحی تعریف ہے۔ اہمیتہ و صعوبتہ و اشہر المبرزین فیہ، اس کی اہمیت ناسخ اور منسوخ حدیث کی، اس کی اہمیت اور اس کی مشکلات اور اس میں مشہور ماہرین وہ کون ہے کیا ہے؟ فرماتے ہیں معرفت ناسخ الحدیث من منسوخہ علم مہم صعب۔ فرماتے ہیں کہ ناسخ حدیث کو منسوخ حدیث سے ممتاز کر کے جاننا ایک اہم اور مشکل علم ہے۔ فقط قال الزہری، کہ فرماتے ہیں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اعی الفقہاء و اعجزہم ان یعرفوا ناسخ الحدیث من منسوخہ۔ فرماتے ہیں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے فقہاء کو تھکا دیا ہے اور عاجز کر دیا ہے اس بات نے کہ وہ ناسخ حدیث کو منسوخ حدیث سے ممتاز کر کے جانے، یعنی ناسخ حدیث کو منسوخ حدیث پر ممتاز کر کے اور اس کی معرفت، اس کو جاننے، اس چیز نے، اس کو معلوم کرنے نے فقہاء کرام کو تھکا بھی دیا اور عاجز بھی کر دیا، یعنی اتنا مشکل علم ہے یہ۔ وَأَشْهَرُ الْمُبَرِّزِينَ فِيهِ هُوَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ، فرمایا کہ اس میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والے جو اس کے اندر مشہور ترین لوگ ہیں ان میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ فقط كانت له فيه اليد الطولى، فرماتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ کی پہچان کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ید طولہ حاصل ہے، اس یعنی ناسخ و منسوخ کی پہچان میں اس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس میدان میں ید طولہ، اس فن کے اندر ید طولہ حاصل ہے۔ والسابقۃ الاولی، اور سب سے پہلے پیش قدمی کی تھی انہوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر۔ قال الامام احمد لابن وراۃ، فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے ابن وارہ سے کہا تھا، لابن وارۃ، ابن وارہ سے کہا تھا، وقد قدم من مصر، جو کہ مصر سے آئے تھے، کتبت کتب الشافعیہ، کہ کیا تم نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں لکھی ہیں؟ قال لا، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ قال فرضت ما علمنا المجمل من المفسر،
فرمایا کہ تم نے بہت یعنی تم سے بہت کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم مجمل اور مفسر کو جو ہم نے معلوم کیا ہے، ولا ناسخ الحدیث من منسوخ ہی، یعنی مجمل کو مفسر سے جو ممتاز ہم کرتے ہیں اور ناسخ کو منسوخ سے جو ہم پہچانتے ہیں، حتی جاء لسنا شافعی، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوا تھا مگر ہم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے، یعنی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھنے سے، ان کی تلمذ اختیار کرنے سے ہمیں یہ جو ہے چیز حاصل ہوئی ہے کہ ہم مجمل اور مفسر کو پہچانے، ناسخ اور منسوخ کو پہچانے، اور تم نے لکھا ہی نہیں اس بارے میں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تم نے کتابوں کو لکھا ہی نہیں ہے۔ بما یعرف الناسخ من المنسوخ، فرمایا کہ کس چیز کے ذریعے سے، کیسے ناسخ کو منسوخ سے پہچانا جائے گا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں یعرف ناسخ الحدیث من منسوخ باحد هذه الامور، کہ ناسخ کو منسوخ سے ان امور میں سے کسی ایک امر کے ذریعے سے پہچانا جائے گا، یعنی ان میں سے کوئی بھی پایا جائے تو اس سے معلومات ہو جائے گی کہ یہ ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے۔ حمزہ بتصریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث بریدہ فی صحیح مسلم، فرمایا سب سے پہلی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت ہو، جیسا کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کرو کیونکہ یہ آخرت کا یاد دلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ پہلے جو منع کیا تھا وہ منسوخ ہو گیا، اب اجازت ہے، یہ ناسخ ہے اس کے لیے۔ بقول صحابی، صحابی کے قول کی وجہ سے، کقول جابر بن عبداللہ اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو امروں میں سے آخری جو امر تھا، یعنی ایک اس چیز کو جس سے یعنی آگ، یعنی جس چیز کو آگ پر پکایا گیا اس کو کھانے کی وجہ سے وضو ہوگا یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو نہ ہونا بھی ثابت ہے اور ہونا بھی ثابت ہے۔ کہتے ہیں صحابی حضرت جابر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخری عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ نے مما مست النار، یعنی آگ پر پکی ہوئی چیز کے بعد وضو فرمایا تھا، تو یہ صحابی کے قول سے آ گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔